ترکی میں ماشاءاللہ وہ موقع تقریباً اب پہنچ چکا ہے کہ جب ہایا صوفیہ کو ایک مرتبہ پھر مسجد میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ سلطان محمد فاتح نے 1453 میں جب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، تو اس جنتی سلطان نے اس عیسائیوں کے چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا تھا، اور پچھلے 550 سال سے یہ مسجد ہی رہا۔ تقریباً پہلی جنگ عظیم کے بعد جب ترکی میں سیکولر حکومت آئی تو انہوں نے اس کو مسجد سے ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا تھا، حالانکہ سلطان محمد فاتح نے بد دعا دی تھی اس شخص کو کہ جو دوبارہ اس کو مسجد سے ہٹا کر چرچ، مندر یا میوزیم یا کوئی اور چیز بنانے کی کوشش کرے۔ آج دوبارہ ترکی میں ایک تحریک چل رہی ہے کہ اس کو سلطان محمد فاتح نے جس طرح اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا تھا، آج اس کو دوبارہ مسجد بنا کر وہاں 5 وقت نمازیں اور اذانیں دی جائیں۔ یہ سوال بہت سارے مسلمان آج اٹھاتے ہیں کہ کیا سلطان کا یہ عمل درست تھا؟ کیا سلطان نے یہ جو عمل کیا یہ شریعت کے مطابق تھا؟ اور کیا مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ عیسائیوں کے چرچ کو مسجد میں تبدیل کر لیں؟ اور اس کے لیے پھر بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں تاریخ اسلام کی، اور حقیقت بھی ہے۔ پوری تاریخ اسلام میں مسلمانوں نے کبھی بھی جن علاقوں کو فتح کیا ہے وہاں موجود عیسائیوں کے چرچ یا یہودیوں کے عبادت گاہوں کو مسجدوں میں تبدیل نہیں کیا۔ جو مسلمانوں کی اقلیت بنتے چلے گئے ان کو پوری آزادی تھی مذہب کے روایات پر عمل کرنے کی، عبادت گاہوں میں جانے کی، اور ان کی عبادت گاہیں ویسے ہی رکھی گئی۔ لیکن سلطان محمد فاتح نے ایسا کیوں کیا؟ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں یہ ایک واحد واقعہ ہے اور شریعت کے لحاظ سے 100% جائز بھی ہے۔ یہ واقعہ 550 سال کی اسلامی تاریخ میں جب سے سلطان فاتح نے اس کو مسجد میں تبدیل کیا ہے، پوری مسلم امت میں کسی ایک مسلمان عالم نے بھی اعتراض نہیں اٹھایا کہ تم نے اس چرچ کو مسجد کیوں بنا دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مغرب زدہ مسلمان اور سیکولر طبقہ جو مسلمانوں کے اندر پیدا ہو چکا ہے، وہ اس بات پر اعتراض کر رہا ہے کہ دوبارہ اس کو مسجد کیوں بنایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ جو بائزنٹائن امپائر تھا، یہ جو وہ سلطنت تھی جو قسطنطنیہ پر، کانسٹنٹینوپل پر قابض تھی، اور پچھلے 2000 سال سے ان کی سلطنت مسلسل ایسٹرن رومن امپائر کی چلی آ رہی تھی۔ جب سلطان محمد فاتح کے ساتھ عثمانی ترکوں کے ساتھ ان کا تصادم ہوتا ہے، اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف جو بیان فرمائی تھی کہ لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا فنعم الجیش ذالک الجیش، یہ حدیث شریف جو سیدی رسول اللہ نے بیان فرمائی تھی، 900 سال تک مسلمان لشکر حملہ کرتے رہے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے مسلمانوں نے بحریہ بنا لی تھی، سیدنا امیر معاویہ کے دور میں، اور اس کے بعد امید، پھر عباسی، اور پھر عثمانی ترک صدیوں تک۔ 900 سال کے بعد یہ سعادت سلطان محمد فاتح کے نصیب میں آئی کہ انہوں نے اس شہر کو فتح کیا سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف کے مطابق۔ اس سے قبل حضرت ابو ایوب انصاری استنبول میں دفن ہے، یعنی وہ مدینے میں حضور کے میزبان جن کے گھر پہ سیدی رسول اللہ نے تشریف لائے، اونٹنی رکی، وہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں۔ سیدی کے پردہ فرمانے کے بعد آپ قسطنطنیہ کی مہم میں شرکت کے لیے استنبول تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے اس کی فصیل کے پاس آپ شہید ہوئے۔ یہ آپ کی ترکی میں آپ کی قبر مبارک کے اوپر کتبہ لگا ہوا ہے، پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ آپ کیسے پہنچے وہاں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قسطنطنیہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق سلطان فاتح نے فتح کیا، اور اس حدیث شریف کے مطابق سلطان ایک جنتی سلطان ہو گئے۔ امت میں آج تک کسی نے اختلاف اس بات پر نہیں کیا، فنعم الامیر امیرھا فنعم الجیش ذالک الجیش۔ پھر یہ شک کرنا کہ اس جنتی سلطان نے، جس کو سیدی رسول اللہ نے جنت کی بشارت دے دی ہے، یہ کوئی حرام عمل کرے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ آئے آپ کو اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح نے ایسا کیوں کیا۔ عیسائیوں میں یہ عقیدہ تھا اس وقت بائزنٹائن امپائر کے اندر، جو بہت سارے توہمات تھے،
ان کے جو خرافات تھی، جو خرافاتی عقیدے ان میں پیدا ہو چکے تھے، اس میں ایک عقیدہ یہ تھا کہ جب تک آیا صوفیہ ایک چرچ ہے اس وقت تک مسلمان کبھی بھی اس شہر پر قبضہ نہیں کر سکتے. اور چونکہ ان کا شہنشاہ کانسٹنٹائن وہ اس چرچ کے اندر بیٹھ کر اپنی عسکری، سیاسی اور روحانی طاقت حاصل کرتا تھا. یہ صرف ایک چرچ نہیں تھا، یہ اس کا ایک فوجی قلعہ بھی تھا. یہاں سے بیٹھ کر وہ پوری بائزنٹائن امپائر کے اندر اپنی ایک روحانی، اپنی فوجی، اپنی معاشی طاقت کا مظاہرہ کرتا تھا. اور یہ عقیدہ عیسائیوں میں پھیل چکا تھا کہ کانسٹنٹائن جب تک زندہ ہے اور یہ چرچ جب تک چرچ بنا ہوا ہے اس وقت تک عیسائیوں کی مزاحمت جاری رہے گی اور وہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف بغاوتیں کرتے رہیں گے اور مسلمان کبھی بھی اس شہر پر قبضہ نہیں کر سکتے. اور جب جنگ ہوتی ہے، مسلمانوں نے شہر فتح کر لیا، تو ہوا بھی یہی کہ کانسٹنٹائن جو تھا وہ گرفتار نہیں ہوا، وہ غائب ہو گیا. اور اس سے مزید ان افواہوں کو تقویت ملی کہ صاحب کانسٹنٹائن جو ہے وہ مزید فوجیں بنانے کے لیے جا چکا ہے اور دوبارہ پلٹ کر آئے گا اور بڑی بھاری تعداد میں فوجیں لائے گا اور فرشتے اس کو اٹھا کر لے گئے، پادری کو بھی اور کانسٹنٹائن کو بھی، اور روحانی طاقتوں کے ساتھ وہ واپس آئے گا اور یہ چرچ بنا ہوا ہے، یہ چرچ قائم رہے گا جب تک. اس قسم کے جب خرافاتی عقائد کے بارے میں سلطان کو پتا چلا اور جس کی وجہ سے عیسائیوں کی تحریک مزاحمت بھڑک رہی تھی، تو اس وقت حضرت شمس الدین آق جو بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی اور درویش اور سلطان محمد فاتح کے مرشد تھے، حضرت شمس الدین آق، آپ کو اکثر سلطان فاتح کی جو تصاویر آپ کو نظر آئیں گی، اگر آپ وہ تصاویر اٹھا کے دیکھیں تو ان کے اندر آپ کو میدان جنگ کے اندر سلطان کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ دعا کرتے بھی نظر آتے ہیں ایک بزرگ سلطان کے ساتھ. حضرت شمس الدین آق نے سلطان کو حکم دیا کہ اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دو تاکہ نفسیاتی طور پر، روحانی طور پر، فکری اور ذہنی طور پر وہ جو عقائد ہیں عیسائیوں کے، باطل عقائد کے جن کے تحت وہ بغاوت اور فساد پر آمادہ رہیں گے ہر وقت آنے والے وقتوں میں، ان کو جڑ سے ختم کر دیا جائے. اس عقیدے کی جڑ کاٹ دی جائے کہ کانسٹنٹائن بادشاہ جو ہے دوبارہ لوٹ کر واپس آئے گا فوجیں لے کر اور یہاں پر آ کر دوبارہ سے عیسائیت کا مرکز بنے گا اور بائزنٹائن امپائر دوبارہ قائم ہوگی اور خلافت اسلامیہ اور ترکوں کو نکال دیا جائے گا. اس سارے فساد کو ختم کرنے کے لیے لازم تھا کہ اس چرچ کو مسجد بنا دیا جائے. یہ ایک عسکری ضرورت تھی، یہ ایک سیاسی ضرورت تھی، یہ ایک دینی ضرورت تھی، اور اس کے نتیجے میں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایک سائیکولوجیکل آپریشن تھا، ایک نفسیاتی جنگ تھی، نفسیاتی مار تھی دشمن کو جو دی گئی. اور وہی ہوا جو توقع آپ کر رہے تھے اس کے بعد کہ پوری عیسائی دنیا کے اندر ایک صف ماتم بجھ گئی، ان میں ایک مایوسی پھیل گئی. ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب دوبارہ کبھی کانسٹنٹینوپل مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر دوبارہ عیسائیوں کے پاس نہیں جائے گا. یہ چرچ جس کے بارے میں ان کا بڑا غرور اور گھمنڈ تھا 2000 سال سے کہ یہ ہمیشہ قائم رہے گا اور اس کے کبھی جب تک یہ کھڑا ہے یہ کبھی شہر غیر عیسائیوں کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، وہ گھمنڈ ٹوٹ گیا ان کا. اور پھر اس کے بعد پوری عیسائی دنیا کے اندر وہ مزاحمت کی جو تحریکیں بن رہی تھیں وہ سب دم توڑ گئی. یہ حکمت تھی سلطان کی اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی، اور عین شریعت کے مطابق ہے یہ بات. دشمن کی مزاحمت کو توڑنا، اس کی جرأت کو، اس کی تحریک بغاوت کو، تحریک مزاحمت کو، اس کی روحانی اور نفسیاتی باطل عقائد کو، ان سب کو تباہ کرنا، ان سب کے لیے ایک ماسٹر سٹروک جسے کہتے ہیں، ایک ایسا ضرب کاری، وہ یہ تھا کہ اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا جائے. اور پھر جو برکتیں اور فضل اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا شروع ہوا عثمانی ترکوں پر، وہ پھیلنا شروع ہوئے اور پھیلتے ہی چلے گئے، اور 500 سال تک امت مسلمہ اور سیدی رسول اللہ کے دربار کی حفاظت ترکوں کے ذمہ آئی. خادم الحرمین اور شریفین بنے. آج بھی مسجد نبوی شریف کے اندر جو منبر رکھے ہوئے ہیں، تعمیر ہے مسجد نبوی شریف کی ترکوں کے ہاتھ ہوئی ہے. جو ادب اور محبت ترکوں کو سیدی رسول اللہ کے ساتھ تھا، جس ادب سے مسجد نبوی کی تعمیر کی، یہ ساری نشانیاں جنتی لوگوں کی ہیں. تو بلا وجہ اس خرافات میں شک نہ کریں کہ مسلمانوں نے کیوں عیسائیوں کے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا. خلافت عثمانیہ کے اندر ہزاروں چرچ تھے، کسی ایک اور چرچ کو بھی تبدیل نہیں کیا گیا مسجد میں، کیونکہ کسی اور چرچ کے ساتھ عیسائیوں کا یہ عقیدہ وابستہ نہیں تھا کہ جب تک یہ چرچ ہے اس وقت تک یہ علاقہ کبھی مسلمانوں کے قبضے میں نہیں جا سکتا. لیکن حیا صوفیہ کے ساتھ تھا، اس لیے اس باطل عقیدے کو، اس کی جڑ کاٹنا ضروری تھا. اور دوبارہ اب اس کو مسجد بنانا اس لیے بھی لازم ہے کہ جنتی سلطان محمد فاتح نے
बद्दुआ दी थी उस शख्स को कि जो इसको मस्जिद से हटाकर कुछ और बनाए। और सुल्तान, और जो जन्नती सुल्तान है जिनको सईदी रसूलुल्लाह की बिशारत है, जो उनकी ख्वाहिश है उसको दोबारा पूरा करना अब हम पर वाजिब है। तुर्क मुसलमान इसको जो दोबारा मस्जिद बनाएंगे इंशाअल्लाह, तो अल्लाह हमें इजाजत दे, हम इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर आया सूफिया जामे कहते हैं, आया सूफिया मस्जिद में जाकर एक मरतबा फिर वहाँ अजान भी देंगे और 5 वक्ता नमाज भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अब आपको वजह मालूम हो गई है, किसी शक और वसवसे में न पड़े। जो अमल सुल्तान फातेह ने किया वो बराह रास्त अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक और अपने मुर्शिद हजरत शमसुद्दीन आक के हुक्म से था, और अल्लाह ने उसको कबूलियत अता फरमाई थी। जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान और तुर्की जिंदाबाद।